گلے میں چین وغیرہ پہننا جائز ہے یا نہیں مرد کو؟ سونے کی چین تو نہیں پہننا چاہیے، باقی اگر کسی اور چیز کی ہے جیسے اسٹیل وغیرہ کی آتی ہے یا لوہے وغیرہ کی ہے تو پہن سکتے ہیں، پیتل کی پہن سکتے ہیں، سونے کی نہیں پہننا چاہیے، چاندی کی نہیں پہننا چاہیے۔ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چین وغیرہ چاندی کی نہیں پہننا چاہیے۔ جی اسٹنٹ کے لیے، فیشن کے لیے، اچھا ہیرو کو آئیڈل بنانے کے کیا پہنتے ہیں؟ سونے کی، اچھا۔ اب فیشن کے لیے جو پہنتے ہیں تو بھائی ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیجئے، وہ بہت بڑا فیشن خود ہی ہے، اللہ کو جو فیشن پسند ہے وہ فیشن اپنائیے، کیا یہ ناچنے گانے والوں کے چکر میں مت پڑیے، ہے نا۔ اور یہ سب چین پہننا اور نیکلیس پہننا، ہار پہننا، کنگن پہننا یہ عورتوں کے لیے اچھا لگتا ہے، مردوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ چاندی کی انگوٹھی پہن لیجئے جو اللہ کے نبی پہنتے تھے، فیشن کے طور پر اگر آپ یہ سب چیزیں پہن رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جی دعوت کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے، دعوت کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ دعوت کے اصول سیکھ لے، علماء کی رہنمائی میں دعوت کے اصول سیکھ لے، خود اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ دعوت دے سکے غیر مسلموں میں۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے دعویٰ کورسز بھی چلتے ہیں مدارس میں، ان دعویٰ کورسز کو بھی وہ جوائن کر سکتا ہے، کوئی بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ کسی ادارے کا فارغ ہو تبھی وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ دین کی بیسک نالج حاصل کر لے اور دعوت کے جو اصول ہیں وہ حاصل کر لے۔ جی دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کا طریقہ دیکھیے، دعا کرنے کے طریقے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں تو بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، قبلہ رخ نہیں ہے تو بھی چلے گا لیکن قبلہ رخ ہو کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے، باوضو ہو کے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دعا کے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنا ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، سب کو روزی دیتا ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے۔ اے اللہ تو وہاب ہے، سب کو تو نے نعمتیں دی ہے، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے۔ اے اللہ تو مالک ہے، مالک الملک ہے، اے اللہ مجھے کوئی بڑی ذمہ داری۔ اس طریقے سے آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے مناسب آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفت کو وسیلہ لگا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ البتہ دعا میں کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں لگا سکتے، نبی کے صدقے دعا قبول کر لے، ولیوں کے صدقے دعا قبول کر لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی زندہ انسان ہے اس سے دعا کرا سکتے ہیں آپ، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، آپ ان سے جا کے کہیں مولوی صاحب، شیخ صاحب میرا بچہ بیمار ہے آپ دعا کر دیں، میری گھر میں کچھ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں، وہ جائز ہے۔ لیکن کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز میں ٹی شرٹ پہن کر کے نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گی، ٹی شرٹ بھی ایک لباس ہے۔ مرد کے لیے نماز کے اندر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہونا ضروری ہے اور کندھے پر کوئی چادر کا ہونا ضروری ہے، کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ بنیان پہن کے چلے آئے۔ نماز ایک ہوتا ہے کہ ہو جاتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو بہترین صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خذو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں نماز میں اپنی زینت کو اختیار کر لو۔ تو جو ہمارا ایک زینت والا لباس ہے، جو ایک یعنی کامن ڈریس ہے، وہ ہم استعمال کریں۔ اب صاحب جس کپڑے کو پہن کر کے ہم محلے کے کسی آدمی کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، ہم وہ بنیان پہن کر کے جو ہے ہم نماز پڑھیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اگر مرد کا جو سطر ہے وہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھے پر چادر ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن انسان اب جیسے ٹی شرٹ ہے تو ٹھیک ہے، ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی، لیکن خواتین کے لیے ہتھیلی اور چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ باقی سارا جسم کور ہونا ضروری ہے۔ تو خواتین کی کسی ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی جس میں ان کے باقی بدن کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو۔ جی